صلوا عليه وآله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم جانتے ہیں کہ غیر مقدس سنتیں کون سی ہیں اور ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. جی ہاں، یاد رکھیے گا کہ غیر مقدس سنتیں نماز عصر کے 4 فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں وہ غیر مقدس ہے، اور نماز عشاء سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی غیر مقدس ہیں. بس یہ دونوں نمازیں، نماز عصر اور نماز عشاء کے 4 فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں غیر مقدس ہیں. اب غیر مقدس کی تعریف کیا ہے؟ غیر مقدس وہ سنتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ادا کی ہوں اور کبھی چھوڑ دی ہوں، ہمیشہ ان پر پابندی نہیں فرمائی ہو، وہ غیر مقدس ہے. آپ یہ پڑھ لیں، بڑا ثواب ہے، اور آپ اگر انہیں چھوڑ دیں تو گناہ نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو چھوڑا، کبھی پڑھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اکثر پڑھتے ہی نہیں ہیں، کبھی کبھار پڑھتے ہیں، زیادہ چھوڑتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ مسئلہ بہرحال یاد رکھیں کہ ان کے چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا. اب رہی بات ان کے پڑھنے کی، تو طریقہ ذہن نشین فرمائیں کہ 4 رکعت جو سنت غیر مقدس ہے وہ پڑھنی کیسے ہیں کہ 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی ملانی ہے. ظاہر جو مقدس سنتیں ہیں ان میں بھی ایسا ہی کرنا ہے. فرق تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا آپ اپنے ذہن کو حاضر رکھیں اور ذہن نشین فرما لیں. فرق یہ ہے، پہلی رکعت آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک سے شروع کرنی ہے، تعوذ اور تسمیہ، سورۃ فاتحہ اور ساتھ سورت ملانی ہے. اور تیسری رکعت بھی آپ نے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کرنی ہے. اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ جو تحیات پر بیٹھنا ہے، عبدہ و رسول تک پڑھ کے کھڑے نہیں ہونا. عبدہ و رسول کے بعد آپ نے درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے، دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ بھی پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے اور تیسری رکعت سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کرنی ہے. اتنا سا فرق ہے. سورۃ فاتحہ 4 رکعتوں میں پڑھی جائے گی، سورت 4 رکعتوں میں ملائی جائے گی. پہلی رکعت اور تیسری رکعت شروع سبحانک اللہم و بحمدک سے کرنی ہے، اور دونوں تحیات 2 کے بعد بھی اور 4 کے بعد بھی مکمل پڑھنا ہے، یعنی کہ درود پاک بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.